محبان حسین بن علی بیدار ہو، آنے والے ہیں امام آخری بیدار ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، الذي سمي في السماء أحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الدائم على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام، صلوات. سب سے پہلے بارگاہ رب العزت میں دست دعا ہے کہ خدا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمیں اس عزاداری کا بہترین اجر عنایت فرمائے، سید الشہداء کے عزاداروں میں محشور فرمائے، سید الشہداء کے قیام کے مقصد کو سمجھنے کی اور اسی کو اپنا مقصد حیات بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بانی مجلس کا اہتمام کرنا، آپ سب کا تشریف لانا اور حاضر ہونا، اس سب کو خدا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جناب سیدہ کے حضور اس پرسے کو خدا ارسال فرمائے اور ہم سب کے لیے توشہ آخرت قرار دیں۔ درود پڑھیں محمد وعلی محمد۔ بار دیگر صلوات۔ عزیزان محترم، ہماری گفتگو کا موضوع جیسا کہ آپ کے علم میں ہوگا، جو دوست آج آئے ہیں مجلس میں ان کے یاد دہانی کے لیے، ان کے لیے اور باقی سب کے لیے تذکر کے طور پر عرض کر دیتا ہوں۔ ہم ائمہ کی فکری اور سیاسی زندگی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، معصومین کی زندگی کا فکری اور سیاسی پہلو کہ جو عموماً بیان نہیں کیا جاتا، اور
دو مجالس ہماری، پہلی مجلس تمہیدی تھی موضوع کے حوالے سے، کل کی مجلس میں ہم نے توحید اور نبوت کو بیان کیا تھا، کیونکہ ائمہ کی زندگی کو، بالخصوص ائمہ کی زندگی کے اگر فکری اور سیاسی پہلو کو سمجھنا ہے تو اس سے پہلے ہمیں خود توحید کا اور نبوت کا جو پہلو ہے سیاسی اور فکری اس کو سمجھنا ہوگا۔ اس لیے کل کی مجلس کو ہم نے توحید اور نبوت کے بیان پر اس کا اختتام کیا۔ آج سے ہم آغاز کر رہے ہیں معصومین کی سیرت سیاسی اور فکری کا، اور آج ہم رسول خدا کے دور کے بارے میں بات کریں گے۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد۔ اللہ کے نبی کا دور بالعموم دو حصوں میں اس کو بیان کیا جاتا ہے، دو ادوار میں تقسیم ہے۔ ایک آپ کی زندگی کا مکی دور ہے اور ایک آپ کی زندگی کا مدنی دور ہے۔ مکی دور یعنی وہ زمانہ کہ جب رسول خدا مکہ میں زندگی گزار رہے تھے۔ مدنی دور وہ زمانہ کہ جب اللہ کے نبی ہجرت کے بعد مدینہ منتقل ہو گئے اور مدینہ میں جو آپ نے زندگی گزاری۔ اعلان نبوت کے بعد کو اگر ہم شمار کریں تو یہ ٹوٹل جو دورانیہ ہے اللہ کے نبی کی نبوت کا، ٹوٹل دورانیہ اعلان نبوت کے بعد وہ 23 سال پر مشتمل ہے۔ اس 23 سال میں سے 13 سال مکی دور ہے اور 10 سال مدنی دور ہے۔ ہم انشاءاللہ ان دونوں ادوار کے حوالے سے آج بات کریں گے، اور اس میں جو چند نکات جن کی طرف ہماری خواہش ہے کہ آپ کی توجہ مبذول رہے، کیونکہ بعد کے جو موضوعات ہیں جیسے شخصیت امیر المومنین کے بارے میں جب بات شروع ہوگی اور اس کے بعد بھی جب بات ہوگی تو ان دونوں ادوار کا، مکی دور کا اور مدنی دور کا، اس کے ساتھ ایک خاص تعلق ہے، کیونکہ اس تحریک کا آغاز اللہ کے نبی نے کیا ہے۔ وہی تحریک، وہی نہضت جس کو معصومین نے اپنی زندگی میں اس کو آگے بڑھایا ہے، جس کی حفاظت کی ہے اور جس کو آگے منتقل کیا ہے، اس تحریک کا آغاز اللہ کے نبی نے کیا ہے۔ لہٰذا آغاز تحریک، آغاز نہضت کو سمجھنا تاکہ ہم بعد والے ادوار کو، بعد والے مراحل کو سمجھ سکیں۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد۔ ایک خاکہ ذہن میں بیٹھ جائے گا، چند ایک باتیں آپ کی ولادت کے بارے میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اگر متوجہ رہیں ہم کہ رسول خدا کی ولادت کے بارے میں سب سے زیادہ انتظار، رسول خدا کے اس دنیا میں آنے کا سب سے زیادہ انتظار یہودیوں کو تھا۔ جو یہودی تھے ان کو سب سے زیادہ انتظار تھا۔ یہودیوں کے کچھ قبیلے تھے کہ جنہوں نے اپنی کتاب میں، تورات میں پڑھا کہ آخری نبی جو ہے وہ فاران کی پہاڑیوں کے قریب آئیں گے، تو انہوں نے پھر تلاش کیا ہے، فلسطین سے نکلے ہیں اس کی تلاش میں، اور اسی تلاش میں یہ آ کر مدینہ میں اور خیبر میں یہ رہائش پذیر ہو گئے۔ پتہ چلا کہ اس علاقے میں نبی نے، آخری نبی نے ظہور کرنا، یہاں آنا ہے، تو یہ بیٹھ گئے، اور ان کا کام یہ تھا کہ یہ انتظار کر رہے تھے۔ انہوں نے مال بھی جمع کیا تھا اور یہ اپنے آپ کو آمادہ کرتے تھے کہ ہم نے آخری نبی کا انتظار کرنا ہے۔ اور مدینہ میں جو رہتے تھے بالخصوص، ان کا اگر کبھی کوئی جھگڑا ہو جاتا تھا، جو مدینہ کے ان سے پہلے کے باشندے جو تھے، جو پہلے کے قوم، پہلے کے جو قبیلے وہاں پر رہائش پذیر تھے، اگر کبھی یہودیوں کا ان سے کوئی جھگڑا ہوتا تھا تو یہودی ان قبیلے والوں سے کہتے تھے، اوس و خزرج سے، کہ ہم بدلے تم سے لیں گے کیونکہ ہم ایک پیغمبر کے انتظار میں ہیں، جب وہ آئیں گے تو ہم تم سے بدلے لیں گے۔ یہ اوس و خزرج کو یہ بتاتے تھے، یعنی ان کے اندر ایک ڈھارس بندی ہوتی تھی۔ اور توریت نے اس قدر وضاحت کے ساتھ اللہ کے نبی کی آمد کے بارے میں بیان کیا تھا کہ قرآن مجید نے اس کو یوں بیان کیا ہے کہ یہ یہودی پیغمبر کو اس طرح جانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں۔ یعنی ایک باپ اپنے بیٹے کو کتنا جانتا ہے، کہ ان کو اتنا پتہ ہے پیغمبر کے بارے میں
کہ جتنا کوئی باپ بیٹے کو جانتے اتنا یہ پیغمبر کے بارے میں جانتے ہیں، یہ یہودی جو ہیں۔ رسول خدا کی ولادت جس رات ہونی ہے اس رات کی نشانیاں یہودی کاہنوں کو پتہ تھی، جو ان کے علماء تھے ان کو رات کی نشانیوں کا پتہ تھا کہ جس رات وہ نشانیاں ظاہر ہوئی تو یہ کاہن، ان میں سے کچھ لوگ جنہوں نے آسمان پر ان نشانیوں کو دیکھا تو انہوں نے فوراً اس کا ریئیکشن دیا، ان کا رونے کا تھا کہ بھئی وہ دن آ گیا کہ جس دن کے ہم منتظر تھے۔ اب اس کے بعد یہ ہوا، انہوں نے ڈھونڈنا شروع کر دیا کہ یہ ولادت کہاں ہوئی ہے۔ سارے یہودیوں سے پتہ کروایا، تمام یہودیوں سے پتہ کرایا، پتہ چلا بھی کسی یہودی کے ہاں ولادت نہیں ہوئی۔ جو نشانی اور جو ٹائم انہوں نے نوٹ کیا، اس ٹائم کے حساب سے جا کے پتہ کیا تو کسی یہودی کے ہاں یہ ولادت نہیں ہوئی ہے۔ اس میں پریشان ہو گئے، بھی یہودیوں کے ہاں تو نہیں آئے، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ بنی اسحاق میں نہیں ہے۔ وہ تو اس انتظار میں تھے کہ وہ بنی اسحاق میں سے ہوں گے، حالانکہ خود توریت کے انہوں نے تحریف کی تھی، لیکن تورات میں موجود تھا کہ وہ بنی اسماعیل میں سے ہیں، بنی اسحاق میں سے نہیں ہیں۔ اب جب بنی اسحاق میں سے نہیں ہوا، ان کا مطلب ہے کہ بھئی یہودیوں میں سے نہیں ہے، تو ان کا جو ایک بھرم بنا ہوا تھا، یہ لوگوں کو کہتے تھے کہ بھئی ہم ہیں اس دنیا کے مالک، بھی ہم ہیں اس دنیا کے، سمجھے چودھری ہم بنے ہوئے ہیں، کہ ان کا دعویٰ بھی تھا اور ان کا انتظار بھی تھا کہ بھئی آخری نبی بھی ہم میں سے ہی ہوں گے۔ اب دیکھا تو بھئی ولادت کسی یہودی خاندان میں نہیں ہوئی ہے۔ اب یہاں سے یہودیوں نے ڈھونڈنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ ان کو پتہ چل گیا کہ سرکار بچپنے میں، ابھی بچپنہ ہے، ابھی آغاز ولادت کے بعد کا سال ہے، پتہ چل گیا کہ کہاں پہ۔ اس قدر یہودی اس وقت سے، اب بعض مسلمان تو سمجھتے ہیں نا کہ 40 سال میں نبی بنے ہیں، نا 40 سال میں اعلان ہوا ہے۔ اب اگر یہودیوں کو پتہ ہے کہ پیدا نبی ہوا ہے تو مسلمان کو افسوس ہونا چاہیے کہ تمہیں ابھی تک پتہ نہیں چل رہا کہ وہ 40 سال میں نبی ہوا۔ یہودیوں کو پتہ ہے، وہ پیچھے لگے ہوئے بھائی۔ اب کیا کیا، ایک خاص ٹیکنیک، اس زمانے میں عرب کا جو معاشرہ تھا، عرب کا جو ماحول تھا، وہ توہم پرستی والا تھا، وہم پرستی والا۔ بہت سارے توہمات ہوتے ہیں، مثلا کسی جانور کا سینگ ٹوٹا ہوا دیکھ لیں، اس پر ان کا ہوتا تھا کہ یہ دیکھ لیا تو اب تمہارے ساتھ یہ ہونے والا ہے۔ بہت سارے توہمات تھے۔ وہ اگر بارش نہ ہو تو گائے کی سینگ پہ آگ لگا کے اس کو پہاڑ سے نیچے دوڑا دیتے تھے، کیونکہ جب وہ آگ لگی ہوتی تھی چنگھاڑتی بھی نیچے آتی تھی پہاڑ سے، کہتے تھے اس کا چنگھاڑنا بادلوں کے گرجنے کی طرح ہے، یہ چنگھاڑے گی تو پھر بادل بھی برسیں گے، بارش بھی اس طرح ہوا کرے گی۔ توہم پرستی پر مشتمل تھا۔ تو یہودیوں نے جو خاص ان کا جو اس کام کے اوپر جو معین تھا، سیموئیل نام ہے اس کا، ایک کاہن تھا، عالم تھا یہودی، سیموئیل نام ہے، اس نے عورتوں کو جمع کیا، کچھ عورتوں کو ان کی ذمہ داری لگائی۔ ڈھونڈنے میں جب آئے تھے نا کہ بچے کو ڈھونڈے کون سا ہے، اس نے بتایا کہ بھئی دونوں کندھوں کے بیچ میں مہر نبوت ہے۔ اندازہ کریں یہودیوں کو پتہ تھا یہ سال کا بچہ ہوگا جس کا مہر نبوت ہے، تو تم جاؤ، تم بچوں کو یہ جو دھونی نہیں دیتے، جس طرح کوئی دعا دیں، کوئی خاص عمل کریں بچوں کو شر سے بچانے کے لیے، اس عنوان سے یہ عورتیں گھروں میں گھستی تھیں بچوں کو مختلف قسم کے ٹوٹکے کرنے کے لیے، جو نیا نیا جہاں بچہ پیدا ہوا ہے۔ تو یہ جا کر وہ بچے کا، ان کا ایک ہی کام ہوتا ہے، وہ قمیص ہٹا کے وہ مہر نبوت چیک کر رہے ہوتے، بس بھائی انہوں نے تلاش کرنا تھا جہاں مل جائے، پھر انہوں نے سمیول کو پیغام دینا، لیکن ان کے پلان کامیاب نہیں ہو سکے، کیونکہ وہ پیدائش کے بعد ہی جو حضرت حلیمہ کے ہاں بھیجا گیا تھا تو یہ وہاں تک پہنچ نہیں سکے۔ یہودیوں کو پتہ کب چلا ہے، بڑا دلچسپ واقعہ ہے، درود پڑھے محمد وآل محمد۔ جناب حلیمہ مریض ہو گئی، بیمار تھی، بخار کی شدت میں تھی تو بے ہوش ہو گئی۔ تو ان کا چونکہ جو رسم تھی تو وہاں پہ جو ماہر تھے بلایا، تو وہ ایک
کوئی ایک بندہ اور اس کی بیوی تھے، وہ دونوں آئے، اب بے ہوش ہو چکے، تو اب اس کا علاج کرنے کے لیے انہوں نے ایک پتھر کا بت سینے پہ رکھ دیا، ایک بت جو ہے وہ سائڈ پہ رکھا، کچھ جو ان کے پتھر ہی تھے بتوں سے منسوب جو ہیں وہ آس پاس رکھ کے وہ ساتھ کوئی عمل کر رہے تھے۔ تو اللہ کے نبی اس وقت 4 سال کے تھے، کہیں باہر گئے ہوئے تھے بچوں کے ساتھ، تو بچوں نے، حلیمہ کے بچوں نے بلایا، کہا کہ امی کی طبیعت خراب ہو گئی، آپ بھی آ جائیں، ہم جا رہے ہیں۔ 4 سال کے ہیں، آپ تشریف لائے، آ کر حلیمہ کی طرف دیکھا تو بے ہوش ہیں، اور اوپر وہ پتھر وغیرہ انہوں نے جو رکھے تھے بتوں کے، اور ساتھ وہ کوئی عمل کر رہے ہیں۔ سرکار قریب آئے، آنے کے بعد کچھ دیر تو چند لمحے دیکھا دائی حلیمہ کو، اس کے بعد وہ ایک ایک کر کے وہ پتھر جو اوپر رکھے تھے وہ اٹھا کے پھینکنے لگ گئے، اور وہ جو بت پڑے تھے وہ بھی اٹھا کے گرانے لگے۔ اب جب ان کے لیے تو متبرک تھے نا جو یہ کام کر رہے تھے، وہ تو حیران پریشان ہو گئے یہ کیا کرنے والے ہیں۔ ان کو ہٹانے کے بعد اب سرکار نے اپنا وہ مقدس اور پاک ترین وہ ننھا سا ہاتھ حلیمہ کی پیشانی کے اوپر رکھا ہی تھا کہ کچھ ہی دیر میں حلیمہ نے آنکھیں کھول دی۔ جو یہ ہاتھ رکھا ہے نا اوپر، حلیمہ نے آنکھیں کھول دی۔ اللہم صلی علی محمد، آنکھیں کھول دی۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی۔ یہ جب اب ان سب نے دیکھا نا، جو جتنے لوگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے دیکھا کہ پتھر کے بتوں سے کچھ نہیں ہوا ہے، اور محمد کے ننھے ہاتھ نے حلیمہ کو شفا دے دی ہے۔ تو یہ بات مشہور ہو گئی۔ یہ بات جب مشہور ہوئی تب جا کے یہودیوں کو پتہ چلا ہے کہ کہاں پہ یہ وجہ بنی، اور پھر انہوں نے حملہ کیا ہے، دائی حلیمہ کے گھر پہ حملہ کیا ہے، اور وہاں سے پھر رسول خدا کو دوبارہ مکہ منتقل کیا گیا۔ پھر آپ والدہ کے ساتھ رہے اور مدینہ گئے۔ بچپن سے یہودی پیچھے لگے ہوئے ہیں، یعنی وہ اپنی سازشیں کر رہے ہیں، وَمَكَرُوا، اپنی سازشیں انہوں نے کی ہیں، وَمَكَرَ اللَّهُ، لیکن ظاہر اللہ بھی اپنا منصوبہ بناتا ہے، تو وہ اسی میں لگے ہوئے تھے۔ تو یہ بچپنا اسی حالت میں، اور حضرت عبد المطلب اس بارے میں بہت حساس تھے، اس بارے میں بہت حساس تھے، اور پھر اسی حساسیت کے اوپر حضرت ابو طالب بھی تھے۔ آپ کو ایک درود پڑھیں محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مشہور واقعہ ہے، آپ نے سنا بھی ہوگا کہ جناب ابو طالب اللہ کے نبی کو لے کر شام کے سفر پہ گئے تھے، تجارتی سفر پہ شام لے کے گئے تھے، لیکن وہ بحیرہ راہب جو تھا وہاں پر جو ملاقات ہوئی تو بحیرہ راہب نے کہا کہ یہودیوں سے خطرہ ہے اس بچے کو، آپ ان کو واپس لے جائیں۔ تو پھر آپ واپس لے کے آ گئے تھے، رسول اللہ نہیں لے کے گئے شام کی طرف۔ تو یہ بچپنے سے یہ اللہ کے نبی کے ساتھ یہ مشکل رہی۔ اللہ نے قرآن مجید کی ایک آیت میں بہت خوبصورت تشبیہ دی ہے اس پورے مرحلے کو، سورہ دہا کے اندر ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم یجدک یتیما فآویٰ، کہ نبی ہم نے تجھے یتیم پایا تو تجھے اپنی پناہ میں لے لیا۔ فآویٰ، کہ ہم نے تمہیں اپنی پناہ میں لے لیا، تجھے یتیم پایا تو ہم نے تجھے پناہ میں لے لیا۔ یہ اللہ کی پناہ ظاہر وہ خاص مرحلے کی طرف لے کر جا رہے تھے۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد۔ آغاز سے بچپنے سے خلق عظیم کے مالک تھے، اخلاق کے بلند ترین درجے پر، بلند ترین درجے پر۔ اور ایک اور واقعہ ذہن میں آ رہا ہے، پھر درود پڑھیں محمد و آل محمد۔ یہ غالباً 10 سال کے بعد کی عمر میں ہے، ابھی بڑی عمر تھے، 10 سے اوپر تھے۔ چچا ہے ابو لہب، جو ابو لہب کا نام عبد العزیٰ ہے، اس کو عبد العزیٰ کہتے تھے۔ ابو لہب وہ اسلام نے اس کو یہ خطاب دیا ہے، ابو لہب کا ہے، بےہودہ، بےہودگی کا باپ۔ اس کی کنیز تھی صوبیہ، جس نے رسول خدا کو دودھ پلایا۔ اس نے کنیز جناب صوبیہ کو بچے سمیت بیچنے کے لیے بازار میں رکھ دیا۔ تو
جو اس کا شوہر تھا صوبیہ کا، اس نے بہت منت کی کہ آپ نہ بیچیں، ہم غلام ہیں آپ کے، تو آپ بیچیں مت، ہم آپ کے ساتھ خدمت کرتے رہیں گے۔ نہیں مان کے، تو میں بیچ رہا ہوں، مجھے سمجھے میرا کاروبار ہے، میں نے بیچنا ہے۔ رسول خدا کو پتہ چلا کہ جناب صوبیہ کو بیچ رہے ہیں۔ آپ آگے ابو لہب کے گھر میں آ کر کہا کہ آپ انہیں مت بیچیں۔ تو کہا میں نے تو بیچنا، میرا کاروبار ہے۔ کہا آپ اس کو مت بیچیں، تو جتنی قیمت آپ کو چاہیے وہ میں آپ کو دے دوں گا۔ اب 12-13 سال کی عمر میں کہہ رہے ہیں کہ آپ کو جو قیمت چاہیے وہ میں آپ کو دے دوں گا، آپ مت بیچیں۔ کہا ضمانت کیا ہے؟ اگر تم نہیں دے سکو گے تو کیا کرو گے؟ توجہ کیجیے کہ یعنی وہ اندر کا خلق جو ہے، وہ نرمی، وہ انسانیت کی ہمدردی۔ کہا اگر نہیں دے سکے تو سرکار کہتا ہے اگر نہیں دے سکا تو اس کی جگہ میں تمہاری خدمت کروں گا، اس کی جگہ میں خادم بن کر خدمت کروں گا۔ جب یہ کہا نہیں بیچا، اور اس کی جو بیوی تھی قرآن نے جس کی مذمت کی ہے، اس نے کہا تھا مت بیچو، کیا ہی اچھا ہو کہ محمد میرا خادم بنے۔ خواہش یہ تھی، کیونکہ انہیں تھا نا ایک 12-13 سال کا بچہ اتنی بڑی انویسٹمنٹ کہاں سے کروائے گا، آج کی زبان میں کہوں تو انہیں تھا بھائی بچہ ہے تو اس کے ذریعے سے کہاں انویسٹمنٹ ہوگی اتنی بڑی۔ تو کچھ ہی دن میں، کچھ دن کے فاصلے پر ابو لہب کے گھر میں جناب ابو طالب آئے، اور صوبیہ کی جو مقرر کردہ رقم تھی وہ ابو لہب کو دیتے ہوئے کہا کہ یہ وہ وعدہ ہے جو محمد نے تم سے کیا تھا، اور یہ وعدہ یہ تمہارا پورا ہو گیا۔ درود پڑھے محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، یہ خلق عظیم کے مالک تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے نبی اعلان نبوت کے بعد اللہ نے کہا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، نہ، وہ خلق عظیم کے مالک ہو چکے تھے، خلق عظیم کے مالک پہلے سے تھے۔ اب جو اگلا مرحلہ ہے، یہاں پر ایک نقطہ ام المومنین حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کے بارے میں بیان کرنا ہے۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد۔ اب آگے بڑھتے ہوئے اب ہم تحریک کا جو دور ہے، 2 ادوار میں نے بیان کرنے ہیں۔ ایک ہے مکی دور ہے، جس کو میں نے کہا ہے کہ تحریک کا زمانہ، جب بطور تحریک کے سسٹم کو، اس نہضت کو چلایا ہے تحریک کی صورت میں۔ دوسرا زمانہ ہے حکومت کا زمانہ، جب یہ تحریک نبوت حکومت میں تبدیل ہوئی مدینہ آ کر، جب حاکم بنے اور حکومت کی شکل میں اس کو چلایا۔ اب ہم بیان کر رہے ہیں مکی دور کو، تحریک کا جو دور تھا اس کو۔ آغاز نبوت میں، اعلان نبوت سے پہلے رسول خدا کا یہ روٹین تھی آپ کی کہ آپ غار حرا جایا کرتے تھے، غار حرا جاتے تھے تدبر و تفکر کے لیے، خلقت میں غور کرنا، یہ آپ کی روٹین تھی۔ بعض اوقات آپ کچھ گھنٹوں کے لیے، بعض اوقات 1 دن کے لیے، بعض اوقات 3 دن، اور بعض اوقات اس سے زیادہ دنوں کے لیے بھی آپ غار حرا میں چلے جاتے تھے۔ اور یہ عادت اللہ کے نبی کی بچپنے سے تھی، جب دائی حلیمہ سے واپس آئے تھے تب سے بچپنے سے عادت تھی کہ آپ غار حرا میں جاتے تھے۔ اور غار حرا میں ایک وہ تھا، شگاف تھا، جہاں سے وہ کعبہ کو دیکھتے تھے۔ اس زمانے میں وہ کعبہ دیکھتے تھے، اس لیے وہ غار حرا میں جا کر تنہائی میں زیادہ دیر رہتے تھے۔ جناب خدیجہ الکبریٰ کو ملکۃ العرب کہا جاتا ہے۔ آپ تاجر تھیں، اور آپ کے باپ کی وجہ سے آپ کا بڑا نام تھا، اور باپ کے اکلوتی اولاد ہونے کے حساب سے، یا شاید بیٹے نہیں تھے تو وارث یہی تھی، تو وہ کاروبار ان کے پاس تھا۔ یوں ایک مالدار خاتون تھی، مکہ کی مالدار خاتون تھی۔ شادی ہوئی اللہ کے نبی سے۔ اب شادی ہونے کے بعد خلق عظیم کے مالک ہیں۔ جو مال تھا خدیجہ کا جتنا تھا، وہ جو کنیزے اور غلام تھے آزاد کر دیے، اور مال بھی آہستہ آہستہ تقسیم کیا، یہاں تک کہ پھر وہ مالداری والی کیفیت ختم ہو چکی۔ اب جناب خدیجہ کی قربانیوں کا ذہن میں رکھیے گا، کس سطح پہ اور کس ذہنی سطح پہ اور کس فکری بلندیوں کی حامل تھی۔ اندازہ کریں کہ ایک خاتون ہے کہ جو تجارت جن کی چل رہی ہے، سمجھے آج کی زبان میں ہم کہیں جن کا بزنس چل رہا ہے، چلتا ہوا بزنس جن کا ہے، اچھی آمدنی ہے، گھر میں ان کے نوکر بھی ہیں، کنیزیں بھی ہیں، غلام اور کنیز بھی ہیں، گھر کا کام ظاہر ہے پھر کنیز اور غلام نے کرنا ہے۔
شادی ہوتی ہے یتیم عبداللہ سے. اب شادی کے بعد منظر تھوڑا سا چینج ہو گیا. جس کے گھر کے کام کنیز اور غلام کرتے تھے، اب کیا ہوا؟ اللہ کے نبی گئے ہوئے ہیں غار حرا میں. غار حرا میں اللہ کے نبی گئے ہوئے ہیں. پانی اور کھانا لے کے جانے والی خدیجۃ الکبریٰ ہے. اب آپ میں سے اگر کوئی جا چکا ہے مکہ میں اور اس نے وہ اونچائی دیکھی ہے جہاں جوان بھی مشکل سے چڑھ پاتے ہیں، کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ جب زید بن حارثہ موجود نہیں ہوتے تھے، خود پانی اٹھا کے وہاں تک پہنچایا، خود پانی اٹھا کے. اسلام سب سے پہلے جس نے دعوت اسلام قبول کی ہے وہ خدیجۃ الکبریٰ ہے. سب سے پہلے کہتے ہیں سب سے پہلے مسلمان کون؟ سب سے پہلے اسلام قبول، سب سے پہلے اظہار ایمان، سب سے پہلے اظہار اسلام، سب سے پہلے تصدیق نبوت کس نے کی ہے؟ وہ خدیجۃ الکبریٰ نے کی ہے. کسی شاعر نے بہت خوبصورت مصرع کہا ہوا ہے کہ خدیجۃ الکبریٰ جیسا بننا کا اتنا آسان نہیں ہے مثل خدیجہ ہونا، اتنا آسان نہیں ہے مثل خدیجہ ہونا، شرط ہے اس کے لیے مادر زہرا ہونا. کبھی تمہیں مادر زہرا ہونا شرط ہے. درود پڑھے محمد و آل محمد. ایک دفعہ حضرت عائشہ نے جب کچھ کھانا اچھا پکا ہوا تھا تو پوچھا، کھانے میں پتہ چلا کہ کچھ اچھا پکا ہے. سرکار نے بتایا کہ پھر فلاں محلے میں جو خاتون ہیں اس کے لیے بھی کچھ کھانا بھجوا دوں. سوال کیا گیا کس لیے؟ کہا وہ خدیجہ کی سہیلی ہے. وفات کو ایک عرصہ گزر چکا ہے. تو فرماتی ہے، خود یہ روایت خود جناب عائشہ کی روایت ہے، فرماتی ہے میں نے کہا کہ آپ کو کیا ہو گیا ہے کہ آپ جوان کے اوپر بوڑھی کو ترجیح دے رہے ہیں؟ فرماتی ہے کہ سرکار کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا. کہا ایسا مت کہو، خدیجہ وہ ہے کہ جب سارا مکہ مجھے کذاب کہہ رہا تھا تو خدیجہ کہتی تھی کہ یہ سچ بولنے والا. کہا جب سب مل کے میرا حوصلہ پست کرنے کی کوشش کر رہے تھے تو میرا حوصلہ بڑھانے والی خدیجہ تھی. کہا جب سب نے اپنے مال سے مجھے روکا ہوا تھا، اپنا مال مجھے نہیں دیتے تھے، اس نے اپنا سارا مال میرے حوالے کر دیا تھا. تو یہ ایک بہت بڑی ڈھارس اور ایک بہت بڑی حمایت، ایک بہت بڑی اس قافلے کی، اس تحریک نبوت کی ایک سمجھے بنیادی ترین ارکان میں سے، بنیادی ترین ممبران میں سے پہلے ممبر وہ جناب خدیجۃ الکبریٰ جنہوں نے ساتھ دیا آخر دم تک، آخر دم تک ساتھ دیا. ایک روایت اہل سنت کے منابع کی ہے، عرض کر دیتا ہوں کہ جب آخر وقت تھا نا حضرت خدیجہ کا آخر وقت تھا، جناب زہرا سے کہا جاؤ اپنے بابا سے کہو کہ اپنی ابا مجھے دے دو، میں اپنے اوپر ڈال، اپنی ابا مجھے دے. سیدہ آئی بیٹھے ہوئے تھے اللہ کے نبی، کہا بابا اماں کہہ رہی ہے کہ آپ اپنی ابا دے دیں. تو سرکار نے ابا دی اور یہ کہتے ہوئے ساتھ چلے، کہا خدیجہ اگر میری اپنی جلد مانگ لیتی تو وہ بھی اتار کے دے دے، یہ تو ابا مانگی خدیجہ. اللہم صلی علی محمد وآلہ، پھر درود پڑھیں محمد وآلہ محمد. یہ جو دور ہے اللہ کے نبی کا جو مکی دور ہے، اس میں 3 طرح کے کام کیے ہیں. ایک تو ٹیم تشکیل دی ہے، دوسرا خفیہ تبلیغ کی ہے، تیسرے مرحلے میں آشکارا تبلیغ ہوئی ہے. ٹیم بنائی ہے جس میں جناب خدیجہ، پھر مولا متقیان، اس کے بعد پھر جو ساتھی آپ کے شامل ہوئے ہیں جن کو آپ نے تیار کیا ہے، افراد تیار ہو رہے ہیں. پھر وہ افراد اندازہ کیجئے گا پہلی ٹیم اس قدر مضبوط ہے بھئی، اب بنی ہے اور بنتے ہی ان کے اوپر آزمائشیں شروع ہو گئیں. جو ہی کہا کہ محمد مصطفیٰ پر ایمان لائے ہیں، آزمائشیں شروع ہو گئیں. اتنی سخت آزمائشیں پہلے مرحلے پر ہی. ابھی سمجھے ابھی کوئی حکومت سامنے نہیں ہے، کوئی دین کا آگے کوئی مستقبل کسی کو سامنے نظر نہیں آ رہا ہے، آغاز نبوت ہے. تو جنہوں نے آغاز میں قربانیاں دی ہیں وہ قربانیاں بھی بہت بڑی ہیں. یہ جو
پہلی ٹیم تیار کی ہے، اس کے 2 ممبر آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ ایک ہے حضرت بلال اور ایک حضرت عمار یاسر۔ بلال حبشی غلام ہے، امیہ کا غلام، اور جب پتہ چلا یہ پیغام بلال تک پہنچا، بدن بلال کا سیاہ تھا لیکن اندر سے اس کا نورانی تھا، اس کا وجود نورانی تھا، پیغام نبوت کو فوراً قبول کر لیا ہے، اور اس طرح قبول کر لیا ہے کہ اس کے وجود میں رچ بس گیا پیغام محمد، پیغام توحید اس کے وجود کے اندر داخل ہو گیا۔ کہ اب پتہ چلا کہ بلال بھی ایمان لا چکا ہے، تو اب کہا اس کو، ابو جہل کا یہ تھا کہ اس کو تو کم سے کم ہم اپنی زور زبردستی کے ذریعے اس کو تو نکالیں، کیونکہ یہ تو غلام ہے، اس کو نکالیں، اس کو اعلان کروا دیں کہ یہ دوبارہ برات کا اعلان کر دے، کہ میں ان کے ساتھ نہیں ہوں۔ جتنا ستم کر سکتے تھے، کہتے ہیں کہ اس کا جو آقا تھا امیہ، یہ اس کو مارتا تھا، ایک اور غلام چھتری لے کر کھڑا ہوتا تھا امیہ پر سایہ کرنے کے لیے، کہ تاکہ اس کو دھوپ نہ لگے، جلدی نہ تھکے، مار مار کے تھک جاتا تھا، تھکنے کے بعد سانس لینے کے لیے رکتا تھا اور بلال سے کہتا تھا بتاؤ کیا کہتے ہو؟ کہتا ایک ہی خدا، صرف محمد کے خدا پر اعتقاد رکھتا ہوں، کہا اس کے علاوہ کسی کو خدا نہیں مانتا۔ جناب عمار یاسر، ان کے والد یاسر اور ان کی والدہ سمیہ، یہ دونوں ابو جہل ان کو باندھا ہوا تھا، اور اس نے اس قدر ظلم کیا کہ بالآخر جناب سمیہ شہید ہو گئی۔ پہلے عمار کی والدہ آنکھوں کے سامنے سمیہ کو شہید کیا، اس کے بعد جناب یاسر کو بھی، پھر عمار کو۔ یہاں پر قرآن کی ایک آیت کیونکہ اس واقعے سے مربوط ہے، جناب عمار پر بہت سختی کی اور خود بھی تھک چکا تھا۔ اس نے کہا چلو باہر تو نہیں کرتے، باہر تم اعلان نہیں کرتے، بند کمرے میں لے گیا، تو اصل میں اپنے اندر کو تسکین دینے کے لیے۔ عمار سے کہا بس تم ایک دفعہ کہہ دو کہ محمد کذاب ہے۔ نہیں ہو رہا ہے عمار سے، لیکن جب وہ نکل گیا، برداشت سے باہر ہوا، تو عمار نے ایک دفعہ کہہ دیا، ایک دفعہ، اس کے کہنے پہ ایک دفعہ اپنی زبان سے وہ لفظ ادا کر دیا۔ جو ہی ادا کر دیا اس نے عمار کو چھوڑ دیا۔ اب عمار کی حالت کیا ہے؟ صرف وہ ایک جملہ اس اندھیری کوٹری میں کہنے کا، مکے کی گلیوں میں اونچی آواز میں روتا ہوا، فریادیں کرتا ہوا بھاگ رہا ہے رسول خدا کی تلاش میں۔ آپ کے قدموں میں گر گیا، کیا یا رسول اللہ، ابو جہل نے اتنی سختی کی کہ میرے منہ سے آپ کے لیے لفظ نکل گیا ہے، اب میں تو ختم ہو چکا، سمجھے میرا ایمان زائل ہو چکا ہے۔ اللہ کے نبی نے عمار کو اٹھا کے گلے لگائے، کہا عمار قرآن کی آیت ہے، اگر تم نے مجبوری میں کچھ کہا ہے تو وہ کہنا تمہارے ایمان کو زائل نہیں کرتا ہے۔ عمار کے ڈھارس بند آئی ہے۔ یہ ٹیم اللہ کے نبی کی تشکیل پر ابو ذر غفاری ہیں اور دیگر اصحاب ہیں کہ جنہوں نے ساتھ دیا۔ ایک بڑا نام جن کے بارے میں عموماً ہماری محفل میں کم بیان ہوتا ہے، میں ان کا بھی تذکرہ کرنا چاہوں گا۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد۔ وہ بڑا نام ہے حضرت جعفر طیار کا، جعفر ابن ابی طالب۔ جعفر بہت بڑی شخصیت تھی، بہت بڑی، کہ رسول خدا نے حبشہ جب بھیجا ہے، ہجرت حبشہ ہے، اس میں جناب جعفر سالار تھے، اس کاروان کے سالار جناب جعفر تھے۔ یہودیوں نے خیبر کا معرکہ اسلام کے لیے بہت بڑا معرکہ تھا، خیبر ایک بہت بڑی جنگ تھی اسلام کے لیے، اور خیبر کی فتح کتنی بڑی فتح ہے، بہت بڑی فتح خیبر کی۔ یہودی آج تک نہیں بھولے خیبر کی فتح۔ ابھی بھی اسرائیل میں بعض اوقات یہ سوشل میڈیا پہ ایک دو تصویریں اس طرح کی آئی ہیں، انہیں خیبر یاد ہے ابھی تک۔ خیبر بہت بڑی فتح، اور اس فتح کے بعد اللہ کے نبی واپس مدینہ آ گئے۔ خیبر فتح ہو چکا ہے اور مدینہ آئے ہیں، تو خیبر کی فتح کی خوشی کتنی ہونی چاہیے۔ واپس مدینہ آ رہے تھے تو جناب جعفر طیار حبشہ سے واپس لوٹے مدینہ، پتہ چلا اللہ کے نبی خیبر گئے ہوئے ہیں، تو وہ نکل کے آئے، تو رستے میں ملاقات ہو گئی۔ اب جب رسول اللہ نے جعفر کو دیکھا تو دیکھنے کے بعد، جعفر سے ملنے کے بعد اللہ کے نبی نے کہا میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں
کہ خیبر کے فتح کی خوشی زیادہ مناؤں یا جعفر کے آنے کی خوشی زیادہ مناؤں؟ کہا میرے لیے خیبر کی فتح کی خوشی سے جعفر کے آنے کی خوشی زیادہ ہو رہی ہے۔ بہت بڑی شخصیت تھی، بہت بڑی شخصیت۔ اور طیار کا جو لقب ملا ہے وہ بھی بازو کٹے تھے جنگ موتا میں، وہاں اس بازو کٹنے کی وجہ سے جعفر طیار، اللہ کے نبی نے کہا کہ ان کو پر عطا کیے گئے ہیں۔ پورے عالم اسلام میں جعفر طیار کی شخصیت معروف تھی۔ آج بھی خود اہل سنت کے منابع میں بھی جناب جعفر کا نام اور ان کی شخصیت بہت احترام کے ساتھ ان کو دیکھا جاتا ہے۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ خفیہ تبلیغ جاری ہے، اس کے بعد اعلانیہ تبلیغ شروع ہو گئی۔ اعلانیہ تبلیغ کے بعد جو منظر بدلا ہے، اب جب باہر آ گئے، اعلان کیا کہ ہم سب کو اسلام کی دعوت دے رہے ہیں، کعبے کی طرف آ گئے، یہاں پہ اب مشکلات ایک دم بڑھ گئی، کیونکہ خفیہ جب تھے تو بہت سے لوگ چھپے ہوئے تھے، چند لوگوں کا پتہ چلا تھا تو ان کے اوپر سختیاں ہو رہی تھی۔ جب اعلانیہ ہو گیا تو سب لوگ سامنے آ گئے، کہا آپ سب نے اپنے ایمان کا اظہار کرنا ہے، تو تب مشکلات بڑھ گئی۔ اور یہ مکی دور بہت مشکلات کا دور تھا، اسی لیے ایک حصے کو ہجرت حبشہ کے لیے 2 دفعہ 2 ٹیمیں حبشہ ہجرت کے لیے بھجوا دی۔ 2 ہجرت حبشہ، جو جب حبشہ چلے گئے تھے وہ ذرا نسبتاً سکون میں آ گئے۔ جناب حمزہ کا جو اسلام قبول کرنا ہے وہ بھی دلچسپ ہے۔ کنیز تھی کسی کی، اس نے دیکھا کہ ابو جہل نے رسول اللہ کی بہت توہین کی، بہت، یہاں تک کہ اس کے پاس ایک چھڑی تھی، اس نے اللہ کے نبی کو اس چھڑی سے تکلیف پہنچائی، وہ کنیز دیکھ رہی تھی۔ تو جناب حمزہ کہیں سے آ رہے تھے کچھ دیر کے بعد، اس کنیز نے جناب حمزہ کو کہا، اے حمزہ آج تمہارے بھتیجے کے ساتھ ابو جہل نے بہت برا کیا ہے۔ اچھا کیا کیا ہے؟ بتایا اس نے کہ یہ سب کچھ۔ تو اب حمزہ پورے مکے میں، حمزہ کا رعب بہت زیادہ تھا، بہت بہادر تھے، بہت جلال والے تھے۔ اب حمزہ آئے سیدھا خانہ کعبہ میں، ابو جہل وہاں پر تھا، وہاں سے اسے باہر بلایا، پوچھا کہ تم نے میرے بھتیجے کو یہ کہا ہے، یوں مارا ہے؟ جو ہی اس نے کہا مارا ہے، جناب حمزہ نے مارا ابو جہل کو، کمان سے مارا اور اس کی ناک سے خون بہنے لگا۔ آگے اب چونکہ حمزہ نے مارا تھا تو کوئی بھی سامنے آ نہیں پا رہا تھا کہ مقابلہ کرے، آ کے حمزہ سے کہے کہ تم نے کیوں مارا، تو مقابلہ کر نہیں سکتے تھے۔ اسی حالت میں رسول اللہ کے پاس آ گئے، آ کر کہا بھتیجے مطمئن ہو جاؤ، میں نے تمہارا بدلہ ابو جہل سے لے لیا ہے، کیا تم خوش ہو؟ اللہ کے نبی نے کہا نہیں۔ خوش ہوگا؟ نہیں۔ تو تمہیں کس بات سے خوشی ہوگی؟ کہا اگر آپ ایمان قبول کر لیں۔ تو جناب حمزہ نے کہا اگر میرے ایمان قبول کرنے سے خوشی ہوتی ہے تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوں۔ تو حمزہ کا اسلام لانا بھی ایک بہت بڑی قوت تھا اسلام کے لیے۔ محمد آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد آل محمد۔ جناب حمزہ کا قبول اسلام یہ قریش کے لیے ایک دھچکا تھا، کیونکہ وہ جو آسانی سے رسول اللہ کو اذیت دیتے تھے اب ذرا مشکل ہونے لگی تھی ان کو۔ شیب ابو طالب میں یہ جو بائیکاٹ کیا ہے تو یہ 3 سال انتہائی سخت ہے، انتہائی سختی کے 3 سال گزارے۔ تحریک اپنے ابتدائی مراحل میں ہے اور ہے مشکلات میں، سمجھے تپ رہے ہیں بھٹی کے اندر، وہ جیسے ہوتا نہیں کسی چیز کی تپش دی جا رہی ہے، کسی مرحلے کے لیے تیار ہو رہے ہیں، انہی مشکلات کے اندر تھے۔ اللہ کے نبی کو مکہ سے محبت تھی، مکہ میں رہنا چاہتے ہیں، لیکن اب ہوا یہ کہ اس تحریک نے، وہ جو میرا موضوع ہے اس کی طرف متوجہ رہے گا، صرف افراد کی تربیت اللہ کے نبی کا مقصد نہیں تھا، صرف اچھے افراد کی ٹیم بنا لینا مقصد نہیں تھا، اصل مقصد کیا تھا کہ حکومت قائم کرنی ہے۔ دیکھا کہ مکے کے اندر یہ ممکن نہیں ہو پا رہا اور مدینے میں آمادگی تھی، دیکھا مدینے میں آمادگی ہے تو پھر اللہ کے نبی نے جس شہر کو پسند کرتے تھے اسے ترک کر دیا اور آپ مدینہ تشریف لے آئے۔ اور مدینہ آنے کے بعد مدینہ کی ہجرت کے بعد جب اللہ کے نبی مدینہ پہنچ گئے، وہاں سے نبوت کا حکومتی دور شروع ہوا ہے۔ درود پڑھے محمد و آل محمد۔ مدنی دور یعنی آغاز ہی حکومتی انداز سے تھا، بے شک ابھی خزانہ نہیں ہے، بے شک ابھی فوج نہیں ہے،
لیکن اللہ کے نبی کا پہلا اقدام ہی حکومتی انداز کا تھا۔ وہ کیا تھا؟ مشہور ہے میثاق مدینہ، مدینے کا جو معاہدہ ہے۔ اللہ کے نبی آئے مدینہ میں، اوس و خزرج ایمان لا چکے تھے۔ اب وہ پچھلی بات کو یہاں جوڑتے ہیں، توجہ رکھیے گا۔ یہودی جب اوس و خزرج کے ساتھ جھگڑا ہوتا تھا تو اوس و خزرج سے کہتے تھے ابھی تو تم ہم پر ظلم کرو گے، لیکن یاد رکھو جب آخری نبی نے آنا ہے تو ہم تم سے ایک ایک کر کے بدلہ لیں گے۔ اب آخری نبی مدینہ میں آ گیا ہے، یہودی دشمن ہو گئے ہیں، اوس و خزرج ایمان لا چکے ہیں رسول اللہ۔ یاد رکھیے گا، اگر اقدار کی حفاظت نہ کریں، یہودیوں نے اپنے اقدار چھوڑ دیے تھے، یہودیوں نے اپنے دین کا سارا سسٹم اپنے علماء کے ہاتھ میں دیا ہوا تھا، خود کچھ نہیں پڑھتے تھے، خود نہیں پڑھتے، تورات خود نہیں پڑھتے تھے۔ تورات تھی عبرانی زبان میں، اس نقطے کی طرف خوب توجہ کرنی ہے۔ تورات عبرانی زبان میں ہے، اور یہ جو مدینے میں آ کے بس گئے تھے، پہلی نسل کو تو عبرانی آتی تھی، دوسری نسل نے اپنی زبان کو آہستہ آہستہ چھوڑ دیا۔ اب جو نسل موجود تھی ان کو عبرانی زبان نہیں آتی تھی، وہ عربی جو وہاں کی مقامی زبان تھے وہی سیکھ گئے تھے۔ تورات عبرانی میں تھی، اس لیے محتاج تھے کہ جو ان کے جو کاہن تھے وہ جو تورات بیان کریں ان کے لیے وہی تورات تھی، کیونکہ زبان چھوڑ دی، تورات کی زبان کو چھوڑ دیا تو پھر جب آخری نبی آئے تو یہودیوں کے لیے شناخت میں مشکل ہو گئی، کیونکہ کاہن کہہ رہے تھے یہ وہ نبی نہیں ہے، اور اللہ کے نبی کہہ رہے تھے میں وہی ہوں کہ جس کا ذکر توریت میں ہے۔ تو یاد رکھیے گا، یہ ایک پیٹرن ہے، یہ ایک طریقہ ہے، یہ ایک روش ہے، اس روش کو جو قوم اپنا لے اس کے ساتھ وہی ہونا ہے۔ آج میں اور آپ بھی کسی کے انتظار میں ہیں، اور ہمارے پاس بھی اپنی کتاب، الہی کتاب موجود ہے، اور ہم اور آپ بھی اپنی الہی کتاب کی زبان سے نابلد ہیں۔ ہم نے اپنی الہی کتاب کی زبان کے لیے محتاج ہیں کہ جو ہمیں بتایا جائے۔ میں اب یہاں بیٹھا ہوں، میں نے جو بتانا ہے آپ نے اسی کو قبول کر لینا ہے، اسٹیج سے جو بیان ہوگا اسی کو قبول کر لینا ہے۔ عزیزان محترم، اگر یہی حالت باقی رہی تو آپ کے سامنے مثال آپ کی خدمت میں پیش کر دی ہے۔ وہی یہودی جو اوس و خزرج کے ساتھ جھگڑے کے موقع پر کہتے تھے کہ ہمارا آخری نبی نے آنا ہے، وہ آئے گا تو ہم تم سے بدلے لیں گے، اور وہ آخری نبی جب آ گیا تو اوس و خزرج تو ایمان لا کر اس کے لشکر میں شامل ہو گئے، اور یہودی جو انتظار کے اپنے دعووں میں تھے وہ آپ کی دشمنی میں سامنے آ گئے۔ متوجہ رہیے گا اس موضوع کی طرف۔ درود پڑھے محمد و آل محمد۔ بس عزیزان محترم، یہودیوں کے ساتھ کہ جو یہودی مدینے میں رہتے تھے اور کچھ قبیلے تھے، اللہ کے نبی نے معاہدہ کر لیا کہ جو مسلمان ہو گئے وہ تو ہم انڈر میں آ گئے، وہ دین کے قانون کے مطابق چلیں گے، اور جو مسلمان نہیں ہوئے ہیں وہ بے شک اپنے دین پر عمل کریں، لیکن مدینے کے بارے میں کچھ معاہدے آپس میں طے کر لیے کہ اگر کوئی باہر سے مدینے پر حملہ کرے گا تو اس میں پھر سب مل کر مدینے کا دفاع کریں گے۔ یعنی ایک خالصتاً ایک حکومتی معاہدہ ہے۔ سرکار نے حکومت کا آغاز کیا ہے مدنی دور میں، اور اس آغاز میں جو فوراً درپیش آئی وہ پہلی جنگ بدر ہے، بدر کا معرکہ پیش آیا، کیونکہ آپ کے دشمن جو کہ قریش مکہ اس حکومت کو مضبوط ہوتا نہیں دیکھ سکتے تھے کہ آپ حکومت میں آ جائیں، مضبوط ہو جائیں، تو وہ ان کا جو اصل کام تھا، ان کی جو اجارہ داری عرب سے ختم ہو رہی تھی۔ تو پھر معرکہ بدر، اور بدر کے بارے میں ایک نکتہ عرض کرنا ہے، عموماً آپ نے سنا ہوگا جب بھی دعا کی جاتی ہے شہداء کے بارے میں تو ایک دعا کی جاتی ہے کہ خدا ان کو شہدائے بدر و احد میں ان کے ساتھ محشور فرمائے، ان میں شمار فرمائے۔ تو یہ بدر کا جو منظر ہے اس کو اپنے ذہن میں حاضر کرنے کے اور اس کی طرف متوجہ رہنے کی ضرورت ہے۔ درود پڑھے محمد و آل محمد۔ بدر کیا ہے؟ یہ جنگ بدر اصالتاً ہے کیا کہ جس کی اتنی اہمیت ہے اس کے شہداء کی اور اس میں شامل ہونے والوں کی، کہ بعد میں بھی اصحاب کے دور میں بھی بدریوں کی بہت زیادہ اہمیت ہوتی تھی کہ اہل بدر جس کی بیعت کر لیں اس کو پھر باقی سارا عالم اسلام قبول کر لیتا تھا۔ بدر کا معرکہ کچھ اس طرح سے تھا، 313 مسلمان، 300 کے قریب مسلمان ادھر، وہاں 1000 کا لشکر۔ یہ لشکر کی کم زیادتی بدر کے معرکے کی
زیادہ اہمیت کی وجہ لشکر کا کم اور زیادہ ہونا یہ نہیں ہے. اصل وجہ پتہ کیا ہے؟ اصل وجہ یہ ہے کہ بدر کی جنگ بھائی اور بھائی، باپ اور بیٹے، بیٹے اور باپ کی جنگ تھی. ہو یہ رہا تھا کہ جو رسول اللہ کے لشکر میں تھے ان میں سے کسی کا باپ سامنے کے لشکر میں تھا، اور جو سامنے بیٹا تھا تو اس کا باپ اس لشکر میں موجود ہے. اب اندازہ کریں، ایک مثال میں دوں گا. حذیفہ، جناب حذیفہ رسول اللہ کے صحابی ہیں، ایمان لا چکے ہیں، اور عتبہ کے بیٹے ہیں جو مکہ کا سردار تھا، سب سے بڑا سردار، جس کی زمین اور مالی حوالے سے سب سے بڑا سردار عتبہ ہے. وہ ذرا ابو سفیان کیوں مشہور ہے؟ کیونکہ یہ عتبہ کا داماد تھا. عتبہ کا داماد ہے ابو سفیان. عتبہ سب سے بڑا سردار. حذیفہ اس کا بڑا بیٹا ہے. حذیفہ مسلمان ہو چکا ہے اور بدر میں حذیفہ رسول اللہ کے لشکر میں ہے. اب آمنے سامنے لشکر ہے. سامنے قریش مکہ سے جو سب سے پہلے 3 افراد نکل کے آئے، اس میں حذیفہ کا باپ ہے، اس کا بھائی ہے اور اس کا چچا ہے. اب اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھنا ہے کہ یہ باپ بیٹا، باپ بھائی اور چچا ہے، اور ادھر سے مقابلے کے لیے گئے. یہ ہے بدر. اب حذیفہ کے دل سے دعا کس کے لیے نکلی ہوگی کہ ان دونوں میں سے کون کامیاب ہو؟ یہ مارکہ بدر ہے. یہ کتنا مشکل ہے ایک انسان کے لیے. اندازہ کریں اس بندے نے کیا دعا کی ہوگی، کیا دعا کی ہوگی کہ میرا باپ سلامت رہے یا نبی کی فتح ہو جائے. یقیناً نبی کی فتح کی دعا کی ہے. اور جس وقت عتبہ گرا ہے میدان میں، مسلمانوں نے تکبیر بلند کی ہے، اس تکبیر میں حذیفہ کی آواز بھی شامل تھی، اللہ اکبر کہنے. یہ بدر ہے کہ جہاں وہ رشتے ناتے سب چھوڑ دیے، کہا اللہ کے نبی کے لیے. امام سجاد علیہ السلام نے اللہم صلی علی محمد علی محمد، صحیفہ کاملہ کی دعا ہے جس میں امام سجاد علیہ السلام نے رسول اللہ کے جو ساتھی تھے، رسول اللہ کے اصحاب کے بارے میں جو دعا کی ہے، اس دعا میں یہ جملہ لکھا ہے کہ ان پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوں کہ جنہوں نے اللہ کے رسول کی حمایت میں اپنے خاندان پر تلوار چلائی ہے، جنہوں نے رسول اللہ کی حمایت میں اپنے بیٹے پر، بیٹے نے باپ پر تلوار چلائی ہے. یہ ہے بدر. اگر بدر کی فضا پیدا ہو جائے، کوئی دین کے ساتھ اتنا مخلص ہو جائے، اقبال کا وہ شعر ہے نا، اگر کوئی فضائے بدر پیدا کر لے تو اللہ کا وعدہ اپنی جگہ باقی ہے، فرشتے آج بھی اتریں گے مدد و نصرت کرنے کے لیے. اذان محترم، مکی دور تحریک کا دور، مدنی دور حکومت کا دور. اللہ کے نبی نے حکومت قائم کی. اس حکومت کو باقی رکھنے کے لیے جنگیں لڑنی پڑی، دفاعی جنگیں. اس کے بعد مختلف قبیلوں سے معاہدے کیے اور عالمی طاقتوں کے ساتھ بھی ٹکر لے لی. اسی اوائل میں ہی ابھی حکومت کا آغاز ہے. ایران کے بادشاہ کو بھی خط لکھا، روم کے بادشاہ کو بھی خط لکھا، حبشہ کے بادشاہ کو بھی خط لکھا اور کہا اسلام کو قبول کر لو تاکہ نجات پا جاؤ. یہ ایک حکومتی تحریک اور پوری قوت کے ساتھ. اب آپ اندازہ کریں، اللہ کے نبی نے 10 سال کی مدت میں، صرف 10 سال کی مدت میں 20 لاکھ مربع کلومیٹر، 20 لاکھ اسکوائر کلومیٹر کے ایریے کو اپنی حکومت میں شامل کیا. 20 لاکھ. پاکستان کا پورا رقبہ 7,96,000 ہے. یہ پاکستان جو ہے، اللہ کے نبی نے 10 سال کی مدت میں 20 لاکھ مربع کلومیٹر کو اپنی حکومت کے اندر شامل کیا ہے. قریش مکہ، فتح مکہ اسی میں شامل ہے، صلح حدیبیہ اسی میں شامل ہے، دیگر جو جگہ فتح کی، یمن کی فتح اس میں شامل ہے. اور یہ 20 لاکھ جو میں نے آج چیک کیا تھا، یہ 20 لاکھ صرف یمن کے علاوہ ہے. 20 لاکھ اسکوائر کلومیٹر 10 سال کے مدت میں. کہا جاتا ہے، رہبر معظم نے یہ جملہ ارشاد فرمایا ہے کہ یہ 10 سال اللہ کے نبی کی زندگی کا ایک سانس بھی ضائع نہیں ہوا. آپ کا ایک ایک سانس آپ کی تحریک، آپ کی حکومت کی مضبوطی اور آپ کے اس مشن نبوت کی آگے بڑھنے کے لیے، اس کی تکمیل کے لیے
آپ کا ایک ایک سانس وقف ہو رہا تھا۔ مکہ نظام کی بنیادیں بنانے کی جگہ تھی، مدینہ نظام کی تشکیل کی جگہ تھی، اس نظام کی حفاظت کی جگہ غدیر ہے، غدیر اس نظام کی حفاظت کی جگہ تھی۔ اللہ کے نبی نے بنیاد بھی رکھی، نظام تشکیل بھی دیا، اور غدیر میں علی کی ولایت کے اعلان کے ساتھ اس نظام کو، اس سسٹم کی حفاظت کا انتظام بھی اللہ کے نبی نے کر دیا، اور یہ محفوظ رہا ہے۔ یہ ولایت کا نظام، ولایت نے، امامت نے اس سسٹم کو، اس تحریک کو محفوظ رکھا ہے، باحفاظت آگے منتقل کیا ہے۔ بس انداز یہ ہوتا تھا کہ کبھی تحریک کی شکل میں اس کو آگے بڑھاتے تھے، اور جہاں موقع ملا ہے تو حکومت کی شکل میں آگے بڑھائے ہے۔ اگر حکومت کی شکل میں آگے بڑھانے کا موقع نہیں ملا تو وہاں تحریک کی صورت میں یہ آگے بڑھتی رہی ہے۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ بار دیگر صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ بس عزیزان محترم، معصومین کا جو زندگی کا سیاسی اور فکری پہلو ہے وہ اسی کی بنیاد پر ہم آگے بیان کریں گے۔ یہ رسول اللہ کی زندگی آپ کے سامنے ہے۔ ایسا نہیں تھا کہ اللہ کے نبی نے مسجد نبوی بنائی تھی کہ وہاں بس نماز پڑھا کریں گے 5 وقت کی، نہ، تمام فیصلے، حکومتی فیصلے، تمام وفود جو باہر سے وفد کوئی ملنے آیا ہے وہ مدینہ کی مسجد نبوی میں ہی آتا تھا۔ آپ نے جو بادشاہوں کو خطوط لکھے ہیں تو وہ اسی مسجد سے لکھے، آپ نے لشکر تیار کیا تو اسی مسجد سے تیار کیا ہے۔ یعنی وہ مسجد عبادت کا مرکز بھی تھا، وہ مسجد سیاست کا مرکز بھی تھا، وہ مسجد دفاع کا مرکز بھی تھا، تعلیم کا مرکز بھی تھا، اقتصاد کا مرکز بھی تھا، ہر چیز کا مرکز وہی مسجد ہے۔ اور یہی فکر ہے اسلام کی، اسلام نے جدا نہیں کیا ہے۔ اسلام کا نظریہ یاد رکھیے گا، آج کی جو بڑی طاقتیں ہیں، آج کی جو بڑی طاقتیں ہیں، امریکہ ہو، اسرائیل ہو، یہ جو بڑی طاقتیں ہیں، ان کو اسلام سے خطرہ کیا ہے؟ ان کو اسلام سے دشمنی کیا ہے؟ ان کو اسلام سے دشمنی صرف اس بات پر ہے کہ اسلام اس نظریے کا قائل ہے، اسلام اس عقیدے کا قائل ہے کہ حق کے حکومت اس کو حاصل ہے کہ جس کو اللہ نے منسوب کیا ہوا ہے، یا جس کو اللہ کے نبی نے جس کا تعارف کروایا ہے، یا جو اسلام کے قوانین کے مطابق جو حق حکومت رکھتا ہے، حکومت کا حق اسی کو حاصل ہے۔ یعنی یہ دین ایسا ہے، اسلام کا نظریہ دین یہ ہے کہ یہ حکومت میں مداخلت کرتا ہے، یہ سیاست میں مداخلت کرتا ہے، یہ لوگوں کے معاملات میں مداخلت کرتا ہے۔ اسلام ایسا دین نہیں ہے کہ جس کا تعلق فقط عبادات کے ساتھ ہو۔ بس جس دین کا تعلق فقط عبادات کے ساتھ ہے تو یہ حکومتیں، یہ طاقتیں اس دین کو پسند کرتے ہیں اور اس دین کی ترویج میں کام بھی کرتے ہیں۔ آج اگر پوچھا جاتا ہے دنیا میں کون سے مذہب کے لوگ سب سے زیادہ ہیں، کہتے ہیں عیسائی سب سے زیادہ ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ دین صرف چرچ تک محدود ہے۔ ایسا دین سب کے لیے قابل قبول ہوتا ہے، کسی طاقت کو اس سے کوئی خطرہ نہیں ہوتا۔ لیکن جس دین کو اسلام کہا جاتا ہے، جو اللہ کے نزدیک دین ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین فقط اسلام ہے، اور اسلام وہ دین ہے کہ جس میں حکومت کو حاصل کرنا اور اس حکومت کے ذریعے سے عوام الناس کو، مظلوم کو، ظالم سے امان دینا اور ظالم کو لگام دینا، یہ دونوں اسلام کے اندر موجود ہیں۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد۔ بس امام حسین علیہ السلام کا نکلنا، امام حسین علیہ السلام کا نکلنا مدینے سے، امام نے کہا تھا نا میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے نکلا ہوں۔ 2 سال پہلے 58 ہجری میں امام حسین علیہ السلام نے مینا میں اپنے خطبے میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا معنی بتا دیا تھا۔ اگر اس معنی کی طرف توجہ کریں تو سیدھا سیدھا سمجھ میں آتا ہے کہ جس کے پاس حکومت نہ ہو وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کر سکتا ہے۔ اگر امر بالمعروف کا معنی جو حسین ابن علی نے بیان کیا تھا اگر وہ بیان کریں تو انشاءاللہ امام حسین کی شخصیت پر جب بات ہوگی تو وہاں ہم اس کو کھول کر بیان کریں گے۔ بس یہ نکلنا، اور یزید کو بھی پتا تھا کہ حسین ابن علی کا نکلنا پیسہ نہیں ہے، کوئی عبادتی تحریک نہیں ہے، فقط پتا تھا کہ سیاسی تحریک بھی ہے، فکری تحریک ہے کربلا، اس لیے زیادہ ریزسٹنس سامنے آئی ہے۔ اور کربلا
حسین ابن علی کی شہادت کے ساتھ ختم نہیں ہوگی۔ حدیث سے عشق دو بابس، کربلا و دمشق، یکی حسین رقم کرد دیگری زینب۔ حدیث عشق جو ہے یہ قافلہ جو تھا اس کے دو چیپٹر تھے، ایک کربلا تھا اور دوسرا دمشق میں ختم ہوا ہے۔ حسین نے کربلا تک کی ذمہ داری نبھائی ہے اور کربلا سے آگے کی ذمہ داری زینب کبریٰ نے نبھائی ہے، عزادارِ حسین کی۔ اس راہ میں بڑی بڑی قربانیاں دینی پڑی۔ مسلمانوں کے ہاں یہ رائج ہے، ہمارے احکام شریعت میں ہے، اگر آپ اس علاقے کے اندر کوئی وفات پا جائے، کوئی مسلمان اس دنیا سے رخصت ہو جائے، جتنے لوگ اس علاقے میں رہنے والے ہیں ان سب کے اوپر واجب ہے کہ اس کے غسل اور کفن کا بندوبست کریں۔ اگر کچھ لوگ اس کو غسل اور کفن دے دیں تو پھر باقیوں سے وہ واجب ختم ہو جاتا ہے، لیکن جب تک دے نہیں تب تک سب پر واجب، یہ شریعت کا حکم ہے۔ لیکن جو صاحبان شریعت تھے ان کے ساتھ کچھ اور ہو چکا تھا۔ کربلا میں تشریف لائے میرے مولا، بنی اسد کا قبیلہ وہاں قریب تھا، آپ اس میں تشریف لے گئے اور کہا کہ میں نے کچھ بات تم لوگوں سے کرنی ہے۔ پہلے کہا اس کے قبیلے کے مردوں کو کہا کہ تم سے بات کرنی ہے، وہ مردوں کو بلا اور کہا کہ اس دشت نینوا میں، اس کربلا میں، عاشور میں، ہمیں عاشور کے دن میں اور میرے ساتھی یہاں قربان ہو جائیں گے۔ اشقیاء اپنے مردوں کو تو دفن کر دیں گے، اپنے جنازوں کو تو کفن پہنا کر نماز پڑھ کے دفن کر دیں گے، لیکن ہمارے جنازے اسی طرح پڑے رہیں گے، تو تم لوگ آ جانا اور آ کر ہمارے جنازوں پر نماز پڑھ کر ہماری تدفین کرنا۔ یہ وصیت ہے۔ اس کے بعد ان کی عورتوں کو بلایا، بلا کر ان سے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ تمہارے مرد ابن زیاد کے لشکر کے خوف کی وجہ سے ہماری تدفین نہ کر سکیں، اگر تمہارے مرد نہ جائیں تو تم لوگ آ جانا اور آ کر ہمارے جنازوں کو دفن کر دینا۔ اس پر اکتفا نہیں کیا ہے سر، کہا بنی اسد کے بچوں کو بلا لیا، کہا کہ یاد رکھو اگر تمہارے ماں باپ ہماری تدفین کے لیے نہ آئیں تو تم لوگ کھیلتے کودتے، پتہ نہ چلے کہ کربلا جا رہے ہو، کھیلتے کودتے میں، دوڑتے بھاگتے میں کربلا آ جانا اور اپنے ہاتھوں سے مٹی اٹھا کر بس ہمارے جنازوں پر ڈال کر ہمیں یوں دفن کر دینا۔ عزاداروں تدفین کی وصیت کی تھی بنو اسد کو۔ عاشور کے بعد 13 محرم کو بنو اسد آئے ہیں کربلا میں، تدفین کرنے کے لیے آئے، کہا حسین نے وصیت کی تھی آؤ وصیت پر عمل کریں۔ آئے کربلا میں، آ کر کہا آپ تدفین کریں، کس کو، جنازے کو کہاں دفن کریں۔ کربلا میں آ کر ایک عجیب منظر دیکھا بنو اسد نے، ایک دوسرے سے کہنے لگے یہ کون سا جنازہ ہے، کس کا ہے؟ ان میں سے حسین ابن علی کا جنازہ کون سا ہے، حسین کے بیٹے کا جنازہ کون سا ہے، حسین کے اصحاب کا جنازہ کون سا ہے؟ اگر جنازوں پر سر موجود نہیں ہے، سر کاٹ دیے گئے ہیں، کیسے پہچانیں گے؟ بنو اسد اس پریشانی کے عالم میں ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں، اتنے میں دیکھا کہ کوفہ کی طرف سے ایک سوار آ رہا ہے، دیکھا کوفہ کی طرف سے ایک سوار آ رہا ہے، قریب آ کر گھوڑے سے اترے، کہا میں حسین کا بیٹا زین العابدین ہوں، آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ ان میں سے میرا بابا کون سا ہے، میں تمہیں بتاؤں میرا بھائی کون سا ہے۔ عزاداروں میں نے روایت پڑھی، 2 جنازے ایسے ہیں، صرف 2 جنازے ایسے ہیں جن میں امام سجاد نے بنو اسد کو کہا کہ ان جنازوں کی تدفین میں تم ساتھ شامل مت ہو۔ یہ 2 جنازے جناب سجاد نے خود دفن کیے، ان جنازوں کو اٹھانے میں، قبر میں رکھنے میں بنو اسد کا تعاون نہیں لیا، باقی سب جنازوں میں ان سے تعاون لیا، قبر بنوانے میں بھی اور دفن کرنے میں بھی۔ 2 جنازے تھے جن کو سید سجاد نے اکیلے دفن کیا ہے، ایک جنازہ حضرت عباس کا ہے اور دوسرا جنازہ مولا حسین کا ہے۔ بنو اسد نے کہا مولا کیوں ہمیں آپ تکلیف کر رہے ہیں؟ کہا اے بنو اسد تمہیں پتہ نہیں ہے یہاں صرف تم نہیں ہو، حسین کا جنازہ دفنانے کے لیے میرے نانا رسول خدا بھی آئے ہوئے ہیں،
میرے دادا علی مرتضیٰ بھی آئے ہوئے ہیں، حسن مجتبیٰ بھی موجود ہیں، جعفر طیار بھی ہے، حمزہ سید الشہداء بھی ہیں، اور ہماری ماں زہرا بھی موجود ہے۔ عزادارو، سجاد نے حسین کا جنازہ اپنے ہاتھوں پر اٹھا کر قبر میں جب منتقل کیا، ایک دفعہ سجاد نے حسین کے کٹے ہوئے گلے پر اپنے ہونٹ رکھ دیے اور روتے ہوئے کہا السلام علیکہ یا ابتا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔